نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے آقا نے 3 درجے ارشاد فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے میرا کلمہ پڑھنے والوں تم میں سے جو کوئی برائی ہوتی دیکھے نا اسے کیا کرنا چاہیے؟ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتی دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے اس برائی کو ختم کر دے۔ یہ جو درجہ نا طاقت ہمت اور قوت کے ذریعے زور بازو سے اس برائی کو ختم کرنا ہے، اس کا کلا کما کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری۔ برائیاں ہو رہی ہیں، لوگ گندے کاموں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سود و رشوت کا لین دین ہے اور دھوکہ ملاوٹ، پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کا قوت بازو سے خاتمہ حاکم وقت کی ذمہ داری۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے نا کہ تم قوت بازو سے اس برائی کو ختم کر سکو تو اپنی زبان کے ذریعے اس کا برا ہونا بیان کرو۔ علماء بیان کریں، مبلغین بیان کریں، مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے یہ اس برائی کا برا ہونا بیان کرتے چلے جائیں، نیکی کی دعوت دیتے چلے جائیں، برائی سے منع کرنے کا سامان کرتے چلے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے نا، نہیں اس انداز میں سمجھانے کا سلسلہ بھی نہ کر سکو تو تیسرا درجہ ذکر فرمایا۔ تیسرا درجہ، وہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اتنا تو ہو کہ اس برائی کو تم دل میں برا جانو۔ یہ کہنے کے بعد جو اگلا جملہ ذکر کیا گیا نا، میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کی توجہ چاہوں گا، یہاں کے حاضرین کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا نے یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اس سے نیچے کوئی درجہ ذکر نہیں کیا گیا۔ پہلا درجہ قوت بازو سے برائی کو ختم کرو، دوسرا درجہ اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کا برا ہونا بیان کرو، اور اس کے بعد اگلا درجہ ذکر کیا گیا کم از کم اتنا تو ہو اس برائی کو دل میں برا جانو۔ میں اپنی ذات پہ غور کروں، آپ اپنے معاملات پہ غور کیجئے۔ آئیے ہم سارے نا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جو برائیاں ہو رہی ہیں کیا کبھی مجھے اس پر کڑنا نصیب ہوا ہے؟ میرا دل بے قرار ہوا ہو، میری طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہو، اور کوئی ایسی صورت ہوئی ہو کہ میرے دل میں یہ بار بار رہ کے خیال آتا ہو یار یہ کب تک رب کی نافرمانیاں کریں گے، یہ کب تک لوگ گناہ کا سلسلہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت اگر جائزہ لینا 95% مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے ایسے ہیں جو اس پر بے قرار ہوئے، کتنے ایسے جن کی طبیعتیں بے چین ہونا شروع ہوئی۔ یہ لوگ کب تک نافرمانیاں کرتے رہیں گے، کب تک رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے دور رہیں گے؟ چاہے اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو بازاروں کی کیفیت کس طرح کی، کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ یہ آنے والا دکھایا کچھ جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے۔ جو بھی آنے والا آیا نا اقتداد اس طرح کی ہے بس کاٹ کے رکھ دو۔ یہ کب تک سلسلے رہیں گے؟ فحاشی عروج پہ، بے حیائی عروج پہ، سوشل میڈیا کے نام پر لوگ کن کن گلیوں میں گھوم گھوم کے آ جاتے ہیں، کتنی چیزیں اس طرح کی جو ہمیں معلوم ہے۔ گھروں کا ماحول دیکھ لیجئے، یہ گھر گھر میں فحاشی اور یعنی کے مناظر جو دیکھے دکھائے جاتے ہیں۔ بچہ بھی تھوڑا سا عقل و شعور کے مرحلے کی طرف بڑھا، موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ابا جی کو پتا ہے، ماں جی کو بھی پتا ہے، بڑے بہن بھائیوں کو بھی خبر ہے، یہ کس راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سب کو پتا ہونے کے باوجود کون ہے جو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے؟